بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ خلی وقت لی۔ ایک بات ذہن نشی کر دوں آپ سب حضرات کے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید پر ہوتے ہیں، متبع شریعت ہوتے ہیں، اس پہ رسول اللہ پہ چلتے ہیں، جتنا علم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم پڑھ رہے ہیں اور جتنا علم ان کے مطلب جو ہے ذہن نشی ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، جتنا علم پڑھتے آ رہا ہے اتنا عمل کرتے آ رہا ہے، یعنی جتنی سنتوں کا پتہ چل رہا ہے اتنا اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ہم سے، کیونکہ علم پر مطابقت و عمل کی، یعنی علم معذرت چاہتا ہوں، علم اور عمل دونوں مطابقت ہو دونوں میں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ علم پر خوش نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس علم کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کتنے علم پر تم عمل کر رہے ہو، تمہیں اللہ کی نظر میں تم عند اللہ مقبول ہو گے۔ بھائی علم ہوگا تبھی تم تمام عبادات کے ارکان صحیح طرح کرو گے، اخلاص بھی ہوگا۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تمہیں یہی نہیں پتا نماز تم صحیح پڑھ رہا ہو یا غلط پڑھ رہا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ ہر آدمی کا اپنا مجاہدہ الگ ہوتا ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جو عالم نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آئی؟ اور ایک عالم کا بھی مجاہدہ بڑا تگڑا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت کتابیں پڑھنا، اس ذہن میں رکھنا مسائل، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تفاسیر کو دیکھنا، حدیث کو دیکھنا، ان کا یہ مجاہدہ الگ ہے۔ ہر آدمی کا مجاہدہ دین کا الگ ہے، ہر شعبہ دین کا ہے، ہر شعبہ دین کا ہے۔ کوئی سا بھی آدمی اپنے دین کو لے کے چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبارک پر عمل کر رہا ہے، اس کا اپنا شعبہ دین کا ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا دین اچھا، دوسرے کا بیکار۔ جو جس کے بارے میں سمجھ لیا بس اس کو اتنا ذہن میں بٹھا لیا، اس کی تحقیق نہیں کری۔ آدمی کی وجہ کہتے نہیں دیکھی، چہرہ نہیں دیکھا، بس جو یقین کر لیا، سن لیا، یقین کر لیا۔ میاں مخلص دوست کیا، میاں مومن ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ مجھ جیسا بھی جو ہے نا، دوسرا دیکھے گا تو کہے گا شاید یہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ الماذ اللہ، الماذ اللہ، ثم الماذ اللہ۔ جو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں، وہ بھی مجھ جیسے آدمی سے تکبیر پڑھانے کے لیے پہلے سوچتے ہیں۔ یعنی مجھ جیسا آدمی بالکل امام کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بلکہ دوسرے دیکھیں گے تکبیر تو پڑھ، یعنی ان کا نفاق وہیں پتہ چل رہا ہے، اور منہ پہ جب ملیں گے میں حضرت، نفاق وہیں پتہ چل گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نفاق وہیں پتہ چل گیا، کیونکہ اذان دینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کلمات سیکھ لیا اذان کے تو اذان دے دی۔ اذان میں بھی مخارج، سمجھ میں کہاں اللہ کو کتنا کھینچنا ہے، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے، قواعد ہیں یہ بزرگوں کی سوچ میں جا کے ملیں گے کہ اللہ اللہ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اذان دلوا دی کسی سے بھی، اذان دے دو جی، کوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام بڑے بڑے مشائخ کیا ہوتا ہے کہ اذان کیسے دے دی آپ نے، پتہ چلا مؤذن مقرر ہے اذان دینے میں۔ لوگ کہتے ہیں میاں مؤذن بھی بعض اوقات ہی کہتے ہیں میاں دین کا کام ہے آپ بھی کریے۔ بھائی آپ پہلے کے لوگوں سے دین کو ملا رہے ہیں اپنے، پہلے کے لوگوں نے امامت کر کے پیسے لیے، پہلے نے اذان دے کے پیسے لی۔ آپ پیسوں پر ہیں، آپ کا کام یہ مشغلہ ہے، آپ کا مشغلہ ہے، آپ پیسے لے رہے ہیں مؤذن کے، تو آپ کا حق ہے اذان دینے کا، مسجد صاف کرنے کا، ہر چیز کا خیال رکھنے کا۔ میں آپ کو حق نہیں ہے کہنے کا کسی مقتدی سے صاحب آپ کا بھی حق ہے، نہیں، آپ کو پیسے ملنا ہے اس کے۔ اگر آپ فری کر رہے ہوتے تو کسی کو کہنے کا حق نہیں تھا کہ مؤذن صاحب یہ لائٹ کیوں نہیں کھل رہی ہے، مؤذن صاحب یہ صفحے کیسی ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہنے کا، کیونکہ وہ ایک تنخواہ کا مطلب جو ہے ملازم ہوتا ہے، تنخواہ دے کے کام کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو حق ہے ہر چیز کا دیکھنے کا، اس لیے اذان انہیں کو دیا جائے۔ اور پتہ چلا مؤذن نے اذان نہیں دی، مؤذن نے کہہ دیا صاحب اذان آپ دے دیں، اس نے اذان دے دی، مثال کے طور پر فجر کی اذان دے رہا ہے وہ، مثال کے طور پر سب سو رہا ہے، یعنی کسی اور مسجد کی اذان لگتی ہے، ابھی لیٹے رہو۔ شیطان نے کیا کر دیا، بس خدا ڈال دیا انتشار، یہ اس مسجد کی اذان تھوڑی ہے، تو اس اذان کو پہچانتا ہے، آواز بھی پہچانتا ہے، سوچے گا ہاں شاید کسی اور مسجد کی آ رہی ہے، ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی نہیں۔ پتہ چلا غفلت میں اس کی نیند لگ گئی، پھر نہیں کھلی، قضا ہوئی نماز۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا مؤذن صاحب ذمہ دار ہے، اور منتظمہ کمیٹی کے، کہ آپ نے اجازت کیسے دی مؤذن کو اذان دینے کی۔ یہ باتیں ہیں اصلاحی، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، چیزیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، چیزیں شریعت چلتی ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دیا ہے۔ یہ تھوڑی کہ کسی سے سن لی صاحب تکبیر ان سے مت پڑھوانا، یہ ایسے ہی آدمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے تمام حقوق ادا کرواتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تمام حقوق کی ادائیگی ہے اصل شریعت، یعنی واجبات فرائض کی ادائیگی، حقوق العباد میں واجبات فرائض آتے ہیں۔ اگر ماں غلط ہے بالکل چھوڑنے کا حکم ہے، بالکل چھوڑ دو ایسی ماں کو جو کریکٹر کی غلط ہو گئی۔
हाँ, बीवी का हुक्म है, बीवी आई, पता चला उसने अपने रंग में रंग दिया, उसको छोड़ दो, बिल्कुल हुक्म है छोड़ने का। आपने छोड़ा, नहीं गई, बल्कि और तोप गले में डाल दिया, फिर आपको सोच समझ के रहना पड़ेगा। बच्चे हो गए, बच्चों की अपनी गलती से बिगड़े, अपनी गलती यानी बालिग हो के बिगड़े, उन बच्चों को भी छोड़ने का आ गया, औलाद को छोड़ने का आ गया अगर बालिग हो के बिगड़ गए। जो छोटे सी उम्र में ही हाँ यानी गंदगी देख रहे हैं, छोटी सी उम्र में 2 साल में 3 साल में, उनको छोड़ने का हक नहीं है। फिर पहले जब तक लड़ते रहो लड़ाई, हाथ में लड़ते रहो, बच्चों का हक है। क्योंकि देखो, एक चोर आपके जाति तो चोरी कर रहा है, आपका रौब है इतना कि आपके घर के निकलते ही घर में घुसता है चोरी करने के लिए है। जब तक आप घर में नहीं होते चोरी होती रहती है किसी सामान की, और दूसरे को बुलाता है, मैं बैठा हूँ, आज चोरी कर लेते। जैसे ही आप आए भाग गए सारे हैं। इतना रोक तो है, पता चला आप सारे दिन घर से बाहर ही चले गए हमेशा के लिए। पता चला हर वक्त घर में चोरी होती रहेगी, बेचारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे बच्चे। ओहो, आंसू खून के रोएंगे। और मैं क्यों, वो गड्ढे में शुरू से ही गिरे हुए हैं 2-3 साल की उम्र में। पता चला वो ना पढ़ने के, ना नहाने, ना धोने के, ना कहीं जाने के, घर में बैठ के मुजरा देख रहे हैं अपने घर वालों को। और भाई फिर रोएंगे आंसू से, अरे बाप होते तो कम से कम, बाप के जाने भी तो होती थी चोरी। अब तो बाप है ही नहीं, अब तो सारा दिन चोरी होती रहती है। वो पता चला सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि फिर बाप को याद करेंगे, अरे बाप सही कहता। समझा, ये हुकूक कौन देखेगा, ये अल्लाह वाले देखेंगे, ओली अल्लाह। तो इसलिए कहेंगे अभी नहीं खामोश, अल्लाह रहनुमाई करेंगे, नहीं अभी घर पे ही रहते। इसकी रहनुमाई कौन कर रहा है, शेख तो पर्दा करके, लेकिन फैज़ मिल रहा है। तो याद रखना, एक बात और नसीहत के तौर पर अदा करता, अल्लाह वाले दुनिया को नहीं देखते, दुनिया की रुसवाई को नहीं देखते, अल्लाह को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है और औरत है, पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाज रोज़ा है, लेकिन वो फिरासत में अकल नहीं है उसमें, फिर भी वो मात खा जाएगी इस फितने के ज़माने में, वो भी गड्ढे में गिर जाएगी। लेकिन एक औरत ही जिसका कल्चर ही यहाँ यानी जहालत का हो, उसका कल्चर ही जहालत का, ना उसने दुनिया देखी हो, ना मतलब दुनिया से बाहर निकली हो, ना खबरें पढ़ी हो, ना स्कूल देखा हो, ना स्कूल वालों के पास खड़ी हुई हो, ना उसके वालिदैन ने उसकी स्कूल की तरह तरबियत की हो, फिर जिसके भी निगाह में जाएगी ना, वो गड्ढे में गिरेगी गिरेगी। फितने का ज़माना है भाई साहब, शोर कितना भी खेले, वो बैठ के सामने बात करेगी। खूबसूरत हुई तो हर औरत आएगी, हर औरत उसकी चापलूसी करेगी, यार देखना, वो सोचेगी मेरी तारीफ हो रही है, वो तुझे फंसाने के चक्कर में आई है। वो सोचेगी इतनी खूबसूरत औरत मेरे हाथ में चढ़ गया तो मेरे घर की गृहस्थी चल जाएगी, मैं घर गृहस्थी चलेगी, मेरी आमदनी के ज़रिया बन जाएगी। लोगों के जहनों में ये है फितना, ये लेके बैठे हुए हैं लोग। क्योंकि बाहर का आदमी हो या घर का हो, स्कूल में भी कोई बच्ची भेज दिया आपने गैर हो गया हाथ में, वो देखेगी 100 बच्ची में ये बड़ी खूबसूरत है, इसको अपनी जाल में फंसाओ। वो अपने जाल में फंसा के बच्ची से समझ लो, मैं बता, सोच समझ के बात करता है बंदा ही, तो बुजुर्गों की सोबत लिए हुए है। इसलिए किसी से पढ़ाना सोच नहीं है कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है। किसी मुसलमान से भी पढ़ाना ठीक नहीं है, मुसलमान की जहनीत गंदी है, आपने भेज दिया उन बच्ची की वहाँ। अब मिसाल के तौर पर मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना किसी वजह से, कि बच्चों का हक है मुझ पर। हर वक्त मैसेज, यानी स्कूल में ट्यूशन, इसको यही नहीं पता किस टाइम पढ़ाना है। कभी 4 बजे बुला रही है, कभी आज मैसेज आया 4:30 बजे आ जाओ, आज मैसेज आया 5:30 बजे आ जाओ, आज मैसेज आया 5 बजे आ जाओ, आज मैसेज आया 6 बजे आ जाओ। यानी पढ़ा रही है, कहीं भेज रही है तुम धंधे में, उससे धंधा करवा रही है। तो ये जब औरत गड्ढे में गिर जाती है ना, फिर वो और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके अपने भी उसका साथ देते हैं, और जहाँ जिस ससुराल में होती है ससुराल वाले भी साथ देते हैं। वो ऊपर से जो महकमा ख़तरनाक, कौन, गवर्नमेंट का, वो साथ देता है। तो वो तो शहर बन जाएगी, करने के बाद कहेगी देख करूँगी, रोक ले, तेरे बाप ने दम हो तो, और मारेगी। क्यों, उसे पता है मेरी बेग बड़ी तगड़ी है। बड़े बड़े हुक्मरान मेरे साथ हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले। पुलिस कहेगी हम क्यों करें कार्रवाई, हम नहीं करते कार्रवाई, हमारी ताकत है। तो खुद आएंगे सिविल ड्रेस में कि मुजरा देखने हम भी चल रहे हैं चोरी करने। लेकिन भूल गए, आज मैं बताता हूँ देखो। क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लम एक साहबी जो थे, अकरमतुल इब्ने अबी जहल थे, यानी अबू जहल के लड़के थे शायद गालिबन। उन्होंने कुफ्र की हालत में, यानी ईमान नहीं लाए थे, वो कुफ्र की हालत में एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। हुजूर अक़दस सल्लम के पास साहबी आए, कहने लगे इस शख्स ने, जो जो अबू जहल का लड़का है, इसने एक मुसलमान को शहीद कर दिया। देखिए, हाँ अभी काफिर ही है ना। तो हुजूर अक़दस ने कहा मकतूल भी शहीद वो है जन्नती, और कातिल करने वाला भी जन्नती है। जबकि अभी ईमान नहीं लाया, हुजूर को मुतनब्बे कर दिया वही के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला ने, कि ये आगे चल के ईमान ले आएगी। तभी तो हुजूर मुबारक, ज़माने मुबारक से हुजूर अक़दस की क्या निकली, कि ये मरने वाला भी जन्नती है, मानने वाला भी जन्नती। बाद में चल के वो ईमान ले आए, यानी ईमान की हालत में मरे तो जन्नती मरे, जो मर गया वो तो जन्नत में गया ही गया। एक काफिर ने एक मुसलमान को मार दिया जिहाद में, तो जन्नत में गया। और जो मानने वाला है वो काफिर है। लेकिन हुजूर क्या कह रहा है, पेशन गोई कर गए पहले ही कि ये जन्नती है। क्यों, हुजूर को मुतनब्बे कर दिया वही के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक तआला ने आगे चल के मान लिया है। ऐसे ही हुजूर अक़दस की जो बिलवास्ता तकलीफ पर होते हैं ना, उस पर रसूलुल्लाह पे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और गुलाम होते हैं सच्चे, तो अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा नबूवत से भी कुछ हिस्सा मिलता है उन्हें। यानी नबूवत का कहते हैं ना 40वां हिस्सा है, 40वां नहीं, उनको जो नेक है, बहुत स्वालिह, बहुत मुत्तकी हैं, दुनिया में कई
مطلب جو ہے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے بہت تقویٰ، ایک ہوتے ہیں سوالین، ایک ہوتا ہے مسلمان. 3 کیٹیگری ہیں مطلب. تین جو ہے ایک مطلب جو ہے طریقے ہیں مسلمانوں کی جو ایک طرح سے جو درجے بدرجے چلتے ہیں. یعنی ایک بہت متقی، یعنی جسے کہتے ہیں کاملین عارف باللہ، جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں عارف باللہ کے کاملین کے، وہ آتے ہیں سوالین. سوالین کو دیکھ کے جو مسلمان عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرنے لگتے ہیں، یہ مسلمان. جب ولایت عامہ خاصہ ہوتی ہے، ایک ولایت ہوتی ہے عامہ خاصہ. عامہ ولایت تمام مسلمانوں کو ہے، خاصہ جو تمام سوالین کو ہے. سوالین سے اوپر جو آ گئے وہ خاص الخاص ولایت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ زمرے میں آتے ہیں وہ لوگ، بھائی مسلمانوں کے کئی زمرے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو بالواسطہ جو حضور اکرم کی محبت کرے گا، صحیح چلے گا عشق پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے 24واں حصہ نبوت کا ملتا ہی ملتا ہے. ان کو بھی کل پر وارد ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ گاہ گاہ بتا دیتے ہیں کہ حالت ایسے آنے ہیں. مثال کے طور پر حکمراں ہے، میں 20 سال سے مطلب جو ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہاں کا؟ پولیس اسٹیشن کا. اگر 20 سال پہلے میری کارروائی ہو جاتی نا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہاں بچی بڑی ہو گئی 12 سال. اس میں حکمتیں ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ جب کوئی پریشانی ڈالتے ہیں نا اس کے راستے میں نکالتے ہیں، اور حکمتیں ہوتی ہیں اس میں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. سمجھ بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے پکڑ میں ہوں گے، سب پکڑ میں آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے علاقہ صاف ہونے والا ہے. میں رہوں نہ رہوں اللہ تعالیٰ کریں گے اپنی آدمی. کیونکہ کوڑا جب زیادہ پڑ جاتا ہے نا، ہر وقت گندگی بدبو آ رہی ہے، تو پھر ایک دم کوڑا اٹھتا ہے، سارا علاقہ صاف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کشف اور کرامت مطلب جو ہے کل پر وارد ہوتی رہتی ہیں باتیں دھیرے دھیرے. اور گورنمنٹ اس بات پہ کہ ہم گورنمنٹ بھول جائیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہوا بھی کئی قسم کی چلتی ہیں. یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چلتی ہے، ایسٹ ڈائریکشن سے ویسٹ کی طرف جو ہوا چلتی ہے اس کا نام الگ ہے. اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ڈائریکشن میں چلتی ہے اس کا نام الگ ہے. یعنی 2 طرح کی ہوا، یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چل رہی ہے اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف چل رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہوا چل رہی ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، سب مگن ہماری چلتی ہے ہماری. اور اللہ نے پھر وہ ہوا بدل دی، یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف کر دی. اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب بتاؤ. یہ میرے لوگ ماننے والے، سجدہ پر سجود ہونے والے ہیں. میں نے تمہیں طاقت دی، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہماری قوم تمہارے ساتھ خوش ہے، بلے بلے کریے اور بلے بلے بلے. آپ کی طاقت ہے، آپ سی ایم ہیں، آپ ڈی آئی جی ہیں، آپ ڈی سی پی ہیں، آپ ایس سی پی ہیں. یعنی ڈی آئی جی کی چلتی ہے. ڈی آئی جی سب سے بڑا محکمہ پولیس کا، انہوں نے آرڈر دے دیا بھائی مساجد میں چڑھنے دو ہمارے بندوں کو، توڑنے دو. ہمارا حکم ہے، کس کا؟ سی ایم کا حکم ہے. ہوا الٹی چل گئی، پھر کہاں بھاگو گے؟ کینیڈا نکل جاؤ گے؟ جرمن نکل جاؤ گے؟ امریکہ نکل جاؤ گے؟ نہیں نکلو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیوں؟ بارڈر سیل ہو جائیں گے اور تمہیں گورنمنٹ نکلنے نہیں دے گی باہر. دیش کو تباہ سب نے برباد کیا ہے. یعنی آپ جو ہندوستان کو سنبھالنے والی قوم کون؟ آرمی جان دے رہی ہے اپنی، رشوت نہیں لے رہی، نہ کہیں کسی کے پاس گھر میں جا کے عیاشیاں کر رہی. پولیس والے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں. ہم مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ایسے ہی کریں گے عیاشیاں، ہم کارروائی نہیں کریں گے. ہم سول ڈریس میں جائیں گے، گلاب جامن کھانے کہیں بھی جائیں گے. ہمارے باپ کا حکم ہے، ہمارے باپ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے، ہماری ڈی آئی جی کا حکم ہے. ہم کسی کا کام کرتے ہی نہیں. سپرویژن کون کرے گا؟ ہم ہماری سپرویژن کون کرے گا؟ کیونکہ چھوٹا چور بڑے چور کو کیسے دیکھ لے گا؟ اللہ یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. جب الٹا حالات الٹے ہوں گے نا، یعنی ویسٹ سے ہوا ایسٹ کی طرف چلنے لگی. ابھی تو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چل رہی ہے. جب ویسٹ سے ہوا ایسٹ کی طرف چلے گی نا، پھر اللہ تعالیٰ یہیں دیکھیں گے سامنے والا شریف تھا یا کیسا تھا، آ جاؤ تم کیا تماشا دیکھ رہے تھے. اب جو ہے آپ پکڑو. تم جو 40 جوان کو مار کے کہتے ہیں نا میاں میاں نے مارا ہے، یعنی سارے کام میاں. جوان کو مارا میاں نے مارا ہے. مدرسے میں میاں غلط کام کر رہے ہیں، سب میاں میاں میاں. انٹرویو بھی خوب لے رہے ہو تم جا کے، 10 گالیاں سنا دیتے ہو مودی کو بھی، بعد میں انٹرویو لے کے لینے بہت زیادہ. سب اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اندر سے کچھ باہر سے کچھ. بھائی دیکھیے گا بندہ جو ہے بفضل باری تعالیٰ بول رہا ہے، اور رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے شیخ کی برکت سے. جو آدمی کہیں نوکری کر رہا ہو، 20-25 سال کی نوکری ہے، حلال روزی لا رہا ہو، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے در پہ نہیں جا رہا، جو بھی اللہ اس پہ گزارا کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. گھر کی کم عقل عورتیں، ایسی کم عقل عورتیں یعنی کلچر کی آئی ہیں کہ پتہ چلا اسے نوکری وہاں سے چھوڑنی پڑ گئی. کیوں؟ اس لیے چھوڑنی پڑ گئی، وہ فون پہ باتیں ہو رہی ہیں کم عقل ہو کر. یہ نہیں پتا کہ سامنے والا پڑھا لکھا آدمی ہے. یہی نا پڑھا لکھا آدمی پڑھے لکھے کو جانتا ہے بھائی صاحب. جو بالکل اسکول نہ گیا وہ سمجھے جو بھی حرکت کرے گا سوچے گا سامنے والا بیوقوف ہے. اسے تعلیم ہی نہیں ہے. نوکری چھوڑنی پڑ گئی. تو ہر حالت میں ہر آدمی ہے نا انسانیت کے نہیں ہے بلکہ بھیڑیے کی خال میں جی رہا ہے. کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا عیاشی میں مبتلا ہے. کیا نمازی ہو؟ نمازی بھی پکڑتا ہے دوسری عورتوں کو. یہ مت سوچو کہ نمازی ہے کہ پتہ چلا آپ اس کی انکوائری کرو نا، پتہ چلا کسی عورتوں سے چکر ہے اس کو. بھائی تقوی تو بچائے گا، نماز کیا بچا لے گی؟ نماز میں تو پتہ چلا تم اس کی اگر انکوائری کرو گے حرام کماتا ہے، سارے اس کے معاملات خراب ہیں، حج بھی کرا ہوا. پھر نمازی سے پتہ چل جائے گا نیکی کا.
اس لیے اللہ والے کسی کا پانی پیتے میں اور روٹی کھاتے میں سوچتے ہیں کہ کس حاجی کا بھی کھاتے میں سوچیں گے. تو آدمی کو جب یہاں نوکری کر رہا ہے اس کی کمزوری پتہ چل جائے, مالک کو نوکر کی کمزوری پتہ چل جائے, وہ تو بھائی صاحب گھر میں گھس کے مارے گا. نوکر کو پتہ بھی نہیں چلے گی کہاں جا رہا ہے اٹھ کے دکان سے 4 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے. ہاں سمجھ میں آئی بات. اور یہ بیمار بھی ہے نوکر تو بھیجے گا نہیں گھر پہ, کہے گا یار بیٹھا رہے ابھی. کیوں؟ اسے پتہ ہے گھر سے اس کا آدمی گیا ہے کمائی کے لیے, میں یہاں سے کمائی کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھو کسی کو پتہ چل جائے توفیق کی بریانی بہت بڑھیا بریانی کھانے والا ہو, زبردست شوقین ہو بریانی کا, گیا ہریانے سے کھانے آئے گا یہاں توفیق کی بریانی دور دور سے. کیوں؟ وہ سوچے گا یار توفیق کی بریانی بڑی سستی مل رہی ہے, اور دوستوں کو بھیجا اس سے کمائی کرے گا. کہ فتنے کا زمانہ کیوں کہا حضور نے کہ گھر سے فتنے ایسے نکلیں گے جیسے بارش کا پانی. پتہ چلا مالک نوکر سے پیسے کما رہا ہے روزانہ تگڑے کر کے, اس کے بہت اچھے پیسے کمائی ہو رہی ہے, نوکر کما کے دے رہا ہے, اور نوکر کو تنخواہ اس میں سے بانٹ رہا ہے, اور نوکر کے سب یار دوستوں کو بتا رہا ہے دیکھو یہ کہ ہمارے یہاں ایسی نوکری کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ یہ کرتا ہے. تو گھمنڈ میں اسے طاقت دکھ رہی ہے اپنی کہ میری طاقت, میرے ڈی آئی جی ڈی سی پی سب میرے ساتھ چلتے ہیں. ہاں جب پتہ چلا اس کی طاقت دیکھی کہ وہ اس کی طاقت بڑی خطرناک. نہیں تو تھریٹ دے دی نے تو سیدھا پی ایم کو تھریٹ دے دی, پوری پولیس کو تھریٹ دے دی, ہاں ملٹری کو, جا کے کہیں باہر نکل کے اپنے ایریے میں نہیں, اپنے گھر میں گھس کے نہیں, اپنے گھر میں تو سب شیئر ہوتا ہے, یہ دور جا کے وہاں سے صحیح سلامت آ گیا, اس کو مار رہے ہیں بچ نہیں رہا, کیا کریں اس کو قتل کرو. چالاکی سے بلائے گا کوٹھی پہ. ہاں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ, کسی چالاکی سے بلاؤ قتل کر دو, اور اس کے بعد ہمیں کیا پتا جی کہاں گیا, ہم نے تو یہاں بھیجا تھا, میں نظر نہیں آ رہا کہاں گیا. ویسے اس کی کہانی مشہور ہے کہ کب دکان سے نکل جائے کچھ پتہ نہیں, کہاں نکل جائے, مشہور ہے نا یہ. تو پکڑ ہوگی نہیں, چیکنگ تو ہم ہی کریں گے. پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے دل میں ڈال دی کہ آٹو یہاں کھڑا کر کے جاؤ, اور وہ بھاگا وہاں سے, بیٹھا ہوا تھا باہر والی کوٹھی پہ, بس جلدی آؤ یار, مار دیا تو مصیبت آئے گی. آٹو تو یہیں کھڑا ہے, وہ سوچے گا یار بندہ اندر گیا کہاں گیا, اور تو ہم پھنس جائیں گے. جلدی آیا بھاگتا ہوا ہے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا اس بات کو. پھر تمہارے گھر میں بھی تو بڑی بڑی کوٹیاں لیے بیٹھے ہو, دکان لیے بیٹھے ہو, وہاں تمہیں اتنی ڈانٹ میں نے ڈانٹی, اس کے بعد تم کہہ رہے ہو آ جاؤ جی غلطی نہیں ہوگی. میں نے چلو جی بلاؤ آ جاؤ, ہو سکتا سدھر گیا ہو آدمی اتنی ویڈیو دیکھ کے. پتا چلا چالاکی سے بلایا پولیس نے, اسے بلاؤ تم اسے پھنسا ہو جاتا ہے یار, ہماری روزانہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے ڈی سی بی کی اور ایس جی بی کی, تم پولیس میں اٹھتے بیٹھتے ہو. ہاں محبت بھائی صاحب میں جب بھی سمجھ گیا تھا یہ پلاننگ کر رہا ہے, میں نے کرو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی بھیج. جب تیری حفاظت کر رہے ہیں تیرے بچوں کی بھی کر رہے ہیں ہم, بچے تو تیرے ہی ہیں, تو نے قربانی دی تھی بچوں کی. ہاں تو نے سر پہ ان کے ٹوپی رکھی تھی, بچپن میں مدرسے میں بھیجنا چاہتا, تیرے شیخ نے منع کر دیا مدرسے میں مت بھیجو, تب جا کے تو نے اسکول کا پڑھایا. نہیں تو سر پہ تو نے ٹوپی رکھی تھی ان کے, تیری نیت تھی انہیں دیندار بنانے کی, تیرے گھر کا آدمی غلط ہے, تیرا باپ غلط, تیری ماں, تو دیندار کیا بنتے تھے, سب کچھ چھوڑ دیتے ادھورا ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ. پھر کتنی افسوس کی بات ہے جب آدمی اتنا کہہ کے تھک گیا, اس میں تیرا قصور نہیں, وہ کہ میں جا میں جا, پتہ چلا اس کے توبہ توبہ. اتنا برداشت کر رہا ہوں نا میں کسی وجہ سے, کیوں؟ حق ہے بچوں کا حق ہے. اتنا پریشان ہوں گے قتل کر لیں گے اپنے آپ کو. کہا نا ہر وقت چور گھر میں بیٹھے رہیں گے ہر وقت, تو بچے نہ اسکول کے, نہ جانے کے, کہیں نہ آنے کے. توبہ توبہ. تو حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, رہنمائی ہوتی ہے کہ ابھی گھر پہ رہو. اس کا جب جلوہ دیکھیں گے نا, سب دیکھیں گے جلوہ. ہاں ڈپارٹمنٹ تو اپنے آپ ہی چینج ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, ہمیں یقین ہے نا. ہاں ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے. اور کون کون سے کمرے کرائے پہ اٹھے ہوئے ہیں, ایسی کون سا بہاری جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں علاقہ. تو بھائی صاحب یہ تو انہیں نام لکھنا نہیں آئے گا صحیح میں, اردو میں انہیں بول دو کہ اپنا نام لکھو, اپنے دادا کا اپنا شجرہ نہیں لکھ پائیں گے یہ. آپ سب اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں مجھ جیسا آدمی. میں علماء کرام سے کیا سوچو گے, علماء کرام کے بارے میں بتائیے آپ. سب نہیں, میں مطلب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں, میں کچھ علماء سو ہیں انہیں یہ نہیں پتا سامنے والا چہرہ کیسا ہے اس کا, انہیں کیا حدیثیں پڑھی ہیں, اور سنتوں پہ کتنا ہے, کچھ پتہ نہیں, اس کی اردو کتنی ہے, کچھ پتہ نہیں. نہیں تکبیر ان سے پڑھواؤں گا میں, ہاں تکبیر اور کوئی پڑھے, کتنا افسوس کی بات ہے. قواعد کا پتہ نہیں کہ تکبیر کیسی پڑھی جاتی ہے, تکبیر پڑھوا دی کسی سے. قواعد ہوتے ہیں تکبیر میں بھی, کہاں گننا کرنا ہے, کہاں پہ کھینچنا ہے, اللہ اکبر, ہاں لا کو کھینچنا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی, اس طرح تکبیر پڑھی جاتی ہے کہ کسی کو بھی اذان کی اجازت دے دو, کسی سے بھی تکبیر پڑھوا لو. کچھ پتہ نہیں کہاں گننا, اشہد ان محمد گننا کرنا پڑتا ہے. بھائی تو قواعد ہیں, قواعد کے ساتھ مخارج کے ساتھ بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے. یہ علم کی باتیں ہیں, عالموں کے بعد پتہ چلیں گی. ہاں میں نے جن کو لوگوں کو دیندار سمجھا کہ دیندار ہیں, پتہ چلا ان کا دین کمزور نکلا. میں نے دیکھا کیوں, جس کو خلافت مل گئی, میرے حضرت والا نے خلافت دے دی, میں نے سوچا ان سے رجوع کروں. پتہ چلا معاملے کے مطلب جو روحانیت پہ نہیں پہنچے ہوئے. میں نے بیکار ہے, جب روحانیت پہ نہیں پتہ چلا مجھے پاگل کہہ دیں گے. یہ بھی کہاں سے باتیں آ گئی, ہمیں تو پتہ نہیں, پاگل کہہ دیں گے. پاگل اللہ تعالیٰ بھیج ہی نہیں سکتے وہاں پہ اپنے بندے کو, اللہ بچائیں گے کہ خلافت کتنی ملی ہوئی ہے. جب میں نے حضرت والا سے ذکر کیا, حضرت والا ایک بات بتائیے, آپ نے جن کو خلافت دی ہے وہ بات میں دیکھ ہی نہیں رہا جو آپ میں, جو حضرت کا فیض مجھے مل رہا تھا الحمد للہ با فضل باری تعالیٰ اپنے شیخ
کی برکت سے اللہ کے فضل سے مجھے حضرت کا فیض مل رہا تھا. میں بھی بات ان کو تھوڑا بہت پہنچ گیا تھا. جب دیکھا میرے پاس بات نہیں ہے, ان کے پاس تو آس پاس بھی نہیں ہے, تب میں نے کہا یہ بات قصداً حضرت کا پردہ کرنے کا وقت تھا, 85 سال کی عمر تھی. میں نے حضرت یہ بتائیے آپ نے جنہیں خلافت دی ہے وہ بات ہی نہیں میں جو آپ میں ہے, اب میں کہاں رجوع کروں. وہ حضرت والا بھی رحمۃ اللہ کون حضرت مولانا مسعود اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نہیں, تم یہ مت دیکھنا میں نے خلافت کس کو دے رکھی ہے, تم یہ دیکھنا مجھ جیسا کون ہے. تم مجھ جیسا دیکھو گے نا اس سے رجوع کر لینا. وہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی بھیج دیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ اپنے آپ دیکھ لیتے ہیں کون کس راہ پہ چل رہا ہے, اس کی رہنمائی تو اللہ تعالیٰ خود کریں گے. کیا بھلے ہی سے 3-4 سال پریشانی اٹھانی پڑے, یہ سب کے پاس جائے گا اصلاح کے لیے. جب دیکھے گا نہیں ہے تو واپس آ جائے گا. میں گیا اور بزرگوں کے پاس بھی گیا لیکن واپس آتا رہا. جب کسی نے ذکر کیا کہ حضرت مفتی مظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں مظاہر وقف کے ناظم ہیں, جب ان کی پہلی نشست میں بیٹھا, اپنی کوئی روحانی بیماری ان کے سامنے ان کے خدمت اقدس میں رکھی تو فوراً اس کا انہوں نے وہیں حل کر دیا. نگاہ ڈال دی آنکھوں میں, بہت دیر تک نگاہ ڈالتے رہے, یعنی 1 منٹ تک مجھے غور سے دیکھتے رہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. کہا لگا اب نہیں کرے گی کوئی پریشانی تمہیں چیز. اس کے بعد سے وہ پریشانی میری دور ہو گئی, یعنی جو بھی مجھے کوئی چیز پریشان کر رہی تھی نا بات نہیں, سب بھاگ گئیں. اور دوسروں سے کہا جو خلافت ملی ہوئی تھی, جن کو خلافت ملی تھی 2-3 سے کہا میں نے, کہا کہ میں یہ پڑھ لیا کرو باوضو سویا کرو. پہلی بات تو وہیں فیل ہو گئے. کیوں؟ اللہ والا تو باوضو خود ہی سوئے گا, آیت الکرسی تو خود ہی پڑھے گا. یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, دم کر کے سویا کرو, اور جو ہے سیدھی کروٹ لیٹ کے سویا کرو, اور باوضو سویا کرو. میں سوچ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے, افسوس ہوتا ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے کہ باوضو سوتے ہو نہیں سوتے, آیت الکرسی پڑھ کے سوتے نہیں سوتے, کیسے سوتے ہو, سنت کے مطابق سوتے نہیں. وہ جانتے تھے یہ خود دیندار ہے, تبھی نگاہ میں نگاہ ڈالی. یہ ہوتی ہے روحانیت. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پاس اپنے سچے بندے کو بھیجتے ہیں. تبھی تو میرے حضرت والے نے کہا مجھ جیسا دیکھنا, یہ مت دیکھنا میں نے خلافت کسے دے رکھی ہے. تو میں نے کہا نا کہ دنیا میں جو ہم لبادہ پہن رکھا ہے نا, باہر کچھ اندر کچھ. بہت بڑے مفسر کیوں نہ ہوں, بہت بڑے محدث کیوں نہ ہوں, بہت بڑے بلی فصیح زبان کیوں نہ رکھتے ہوں, بہت بڑی تقاریر پر مہارت کیوں نہ حاصل کر رکھتے ہوں, عمل علم پر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے, ہم زیرو ہیں. علم پر عمل نہیں ہے تو اب زیرو ہیں, اور ہمارا تذکیہ نہیں ہوگا. صرف زبان سے ہم یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں یہ حقیر ہے بندہ, فقیر ہے. زبان سے ہی تو کہنا, دل سے ہم بہت اونچے ہیں, یعنی ہم دل سے آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو بات ہوا. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو زبان اور دل سے ایک جیسا ہو, یعنی اس کی زبان اور دل دونوں میں مطابقت ہو. یعنی جو زبان سے کہہ رہا وہ دل سے کہہ رہا, یعنی دل سے بھی حقیق سمجھ رہا, زبان سے بھی حقیق سمجھ رہا, یعنی دل بھی پاک ہے زبان بھی پاک ہے. ایسا بندہ کسی سے نفرت نہیں کرے گا, کسی غیر مسلم کو بھی کافر نہیں کہے گا. کبھی تو حدیث پاک میں ہے کسی کو کافر مت کہو. کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ کسی کو کافر نہ کہو. مثال کے طور پر تم نے کسی کو کافر کہہ دیا, اللہ نے اس کو توفیق دے دی, ایمان لیا ہے, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, تو جنت میں گیا. اللہ ناراض ہوگا تو اس سے کافر کہتا تھا, دیکھ میں نے اس کو کیسے ہدایت دی. پتہ چلا جس نے کافر کہا اس کا سو خاتمہ ہو گیا. کیوں اللہ والے کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جو کہے گا نا وہ پہلی بات تو ایمان میں نہیں ہے. جس کو کافر کہے گا پہلی بات پہ ایمان میں نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہتا ہے کافر سے نفرت مت کرو بلکہ کفر سے نفرت کرو. میرے حضرت والا رحمۃ اللہ بھائی تربیت لیے ہوئے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی, تو وہ بھی یہی کہتے تھے. کیا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کا اس لیے نام لیتا ہوں, مشہور ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں, اور میرے حضرت والوں کو اتنا لوگ نہیں جانتے جتنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. اس لیے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا نام لیتا ہوں. کیا کہتے تھے کہ کافر سے نفرت مت کرو بلکہ اس کے کفر سے نفرت کرو. یعنی آدمی سے نفرت مت کرو, آدمی کے فعل سے نفرت کرو, جو آدمی کا کردار ہے اس سے نفرت کرو. ہاں سمجھ میں آئی بات. بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں نے کیوں کہا کہ چمار اگر پاک صاف ہے, اس کے ہاتھ پاک ہے, انہوں نے شراب نہیں پی رکھی, تو میں اس کو اپنے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھلاؤں گا, اس کی پلیٹ میں بھی کھانا کھا سکتا ہوں. کیوں؟ وہ ایک انسان ہے, انسانیت کی نظر سے میں کھانا کھا رہا ہوں. انسان کا جوتا بھی پاک ہے, بس شرابی نہ ہو. سمجھ میں آئی بات. یہی تعلیمات حضور اعظم نے ہمیں دی ہیں, اور تعلیمات اور گزارشات ہمیں وہاں سے ملی ہیں. اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا, تب ہم جا کے اس سے رسولوں پہ چلیں گے اور دین پہ چلیں گے. سمجھ بھائی. یہ تو ہمارا دین صرف ظاہری ہے, ہم نے لبادہ کپڑا کا ملکوتیت والا پہننا کا, اندر سے ہم شیطنت لیے ہوئے ہیں, تو سو خاتمے کا اندیشہ ہے. ہر آدمی اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں, دوسرا بیکار ہے. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں دین کا اچھا, دوسرا بیکار, یعنی وہی فیل ہو گیا. تو اللہ کی نظر میں دور ہے, تجھے کچھ حاصل نہیں, تیرا سو خاتمہ نہ ہو جائے. سمجھ میں. اللہ والے ہمیشہ یاد رکھنا کتے سے اپنے کو افضل نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھ لیے نا اللہ اپنا قرب دیں گے. یاد رکھنا ولی اسی کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی نیت میں کتا یعنی اس سے اچھا ہو. وہ سوچتا ہے کتا مجھ سے اچھا ہے, حقیقت میں اچھا ہے, قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنا ابھی یعنی اپنی موت کا پتہ نہیں, یعنی سو خاتمہ نہ ہو جائے.
آدمی کا آخری عمل بتاتا ہے، کیونکہ آدمی ایک عالم ہے، ذرا سی کلمات ایسے کہے گا سو خاتمہ ہو گیا. ایک آدمی غیر مسلم ہے، نفرت کر رہا ہے اسلام سے، اب آخری وقت میں ایسی کوئی ادا پسند آ گئی اللہ کی جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لیا، جنت میں سیدھا چلا گیا. اور جو عالم کسی بات پر کفر کے کلمات کے، وہ جہنم میں گیا ہمیشہ کے لیے. بھائی تو کیسے کہہ سکتا ہے آدمی کہ میں کتے سے اچھا ہوں؟ کہ دیکھا کوئی کہ میں کتے سے اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ والا تو کہہ نہیں سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ میں کتے سے اچھا ہوں. بھائی یہ رہنمائی ملتی ہے اس لیے گھر میں حکمت ہے چھوڑنے کی. اور دیکھو جب نوکری چھوڑ دی ایک، تو دوسرے کی نوکری کیسے کرے گا؟ مجھے پتہ چلا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. جو آدمی 23 سال سے جو آدمی محنت کر رہا ہے وہ آدمی کیسا نکلا ہے؟ اس کے پیسے مار گیا، اس کو جان پہ بھی لالے پڑ رہا ہے، اور خطرہ میں آ گیا اس کی جان، تو دوسرے کے بعد کیسے چلے جائے گا؟ نہیں جائے گا. اور اپنا کام ابھی مل نہیں رہا، نہیں مل رہا. جب مل جائے گا تو اللہ، یہ بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اور کام لینا چاہ رہا ہے. بھائی حلال روزی دے رہا ہے، اسباب پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے بہت بڑا اونچا، تو یہ اونچا کام کروں گا یا میں نوکری کی تلاش میں نوکری جب ہوتی ہے مجھ پہ فرض ہوتی ہے. مثال کے طور پر میرے بچے بھی بالغ نہیں ہیں، مجھے نوکری وہاں چھوڑنی پڑ گئی کسی حکمت کی وجہ سے، اس ان حالت سے نوکری چھوڑنی پڑ گئی. اب میرا فرض تھا کہ بچوں کو پالنا ہے. کیا رکشہ چلاتا، میں بھیک مانگتا، کیا سر پہ ٹوکری رکھ کے پھل بیچتا؟ کرنا پڑتا، میں کرتا لازمی. بالکل سب کچھ، اپنے کپڑے بڑے سفید کپڑے اتار کے پھینک دیتا، بچوں کو کما کے لاتا. فرض تھا بچوں کے نان نفقہ فرض ہوتا ہے ماں پہ، اگر بالغ نہ ہو. اب بچے بالغ ہوئے نا، میری فرض نہیں ہے. اب بچے رکشہ چلائیں، اپنا فیوچر BA کریں یا پڑھیں یا رکشہ چلائیں، میرا فرض نہیں ہے. کیوں؟ میں اپنے بڑے فرض کو دیکھوں گا جو میرا فرض اللہ نے مجھے دے دیا. کیونکہ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ایک چھوٹا سا بچہ ایک گندگی کھا رہا ہے پلیٹ میں غلاظت، اور وہ بڑا ہو گیا نا، اس کا حق نہیں ہے وہ غلاظت کھائے، بلکہ آواز اٹھائے. اور وہ اس کی تربیت ایسی ہو گئی بیچارہ آواز ہی نہیں اٹھا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تمام باتیں ہیں جو بتا دی. اس لیے حکمت ہوتی ہے بندے، کسی وجہ سے بندہ رکا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے میاں کہاں جائیں گے میاں. نہیں، اللہ تعالیٰ راستے تو اپنے آپ پیدا کرتے ہیں. اسباب ہو جائیں، جیب میں پیسہ بھی کہ ہم تو مالدار ہیں، جیب میں پیسہ نہ ہو یا وہ توکل، یعنی مسبب پر نگاہ ہو، اللہ کے فضل پہ نگاہ ہو، اسباب پہ نہ ہو کہ میرے پاس اسباب ہے جی، میرا پیسہ ہے، کمرہ مل جائے گا تو میں نکل جاؤں گا. ایسے کیا؟ وہ تو ہر کوئی نکل جائے گا. یہ کیا بات؟ آزمائش ہوتی ہے ساری. میں آج نکل جاؤں، میں روڈ پہ سو جاؤں، کوئی بات نہیں، روڈ پہ ہی سو رہا ہوں نا، کوئی مجال نہیں اٹھا کے لے آیا، کسی کی مجال کیا میاں کیسے لے آئے گا کوئی حاکم اٹھا کے؟ میں پھرا نہیں ہوں کیا؟ میں تو جنگلوں میں پھرا ہوں، جنگلوں میں پھرا ہوں. میں تو چوکی کے سامنے لیٹ گیا تھا ایک دن غازی آباد میں، چوکی کے سامنے. پولیس والے سے کہا میں چوکی میں لیٹنا چاہتا ہوں، 4 پولیس والے تھے. کہلا نہیں بھائی یہاں نہیں لیٹو. میں بہت سامنے لیٹ گیا رومال بچھا کے. تو یار یہ تو جان ہی رہا ایک دم. ایک اس میں ٹیمپو میں 20 آدمی آئے، وہیں کھڑے ہو گئے میرے پاس اتر کے. اللہ نے روک دیا ان کو. اٹھانے آئے تو اٹھا کے ڈال دیتے، لاش کا پتہ نہیں چلتا کہاں گئی. ڈھونڈتے پھرتے سب گھر والے، گڈھے میں ڈال دیتے، پتہ نہیں چلتا لاش کہاں گئی. ایسے تو غائب ہو جاتے ہیں لوگ. پھر ان کی مجال نہیں، جو آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے روکا ان کو، وہ دیکھتے رہیے. پھر اللہ نے دل میں ڈالا اٹھ چل یہاں سے. دل میں آئی، رومال اٹھایا، جھاڑا، چل دیا وہاں سے. پھر کس نے، کب کی بات ہے، 20 سال پرانی، 15 سال پرانی. پھر ایسی کوئی کسی کو مار دے گا جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، خلوص اخلاص، حب جا چھوڑ کے، حب مال چھوڑ کے؟ اللہ اسے کہیں گے مار، سب مارے ہیں سب پکڑ کے. یہ امتحانات ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے آدمی. تو بھائی یہ حکمت ہے نوکری چھوڑنے کی. اور بھائی اور یہ حکمت ہے کوئی کام پیسے نہ کمانے کی. یہ تو بندہ سر پہ رکھ کے رکشہ چلانے کا حقدار ہے بچے جب تک بالغ نہیں ہوئے. اور بھائی بات یہ تھوڑی یہ حکمت ہے. بچے کچھ بھی کہتے رہیں، لان تان کرتے رہیں، مارتے رہیں، لیکن میرا حق ہے ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنا، کیونکہ وہ ان کے آنسو روئیں گے. سمجھ بھائی؟ اس لیے کہا نا، جیسا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر والے اس کو اس مزاج کی لڑکی لانی چاہیے. مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، اس مزاج سے میں لڑکی ڈھونڈوں گا نا، تو پہلے میں خود جلا رہا ہوں گاؤں کی سب سے گھٹیا عورت. کیا خوبصورت ہو، خوبصورت کیا کرے گی؟ یہ دیکھوں گا جی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو، بالکل نہ اسکول گئی، اس کا گھرانہ بھی قابل مطلب پڑھے لکھے نہ ہو، وہاں سے لاؤں گا اپنے لڑکے کے لیے لڑکی. خود سوچیے آپ. یعنی میں لاؤں گا، جب لاؤں گا مجھے پورا یقین ہو اپنے پہ. کیا لاؤ یار، اس سے تو نوٹ کمائیں گے، تب پورا یقین ہو تب لاؤں گا بھائی صاحب. اس لڑکی سے تو نوٹ کمائیں گے ہم. سمجھ بھائی؟ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں نہیں، اس دور میں ہونے لگے زیادہ. ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ دیا اپنے ملفوظات میں تمام باتیں. میرے حضرت والا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں باپ بننا آتا نہیں، باپ بن جاتے ہیں بہت سے لوگ. میرے حضرت والا وہ زمانہ ایسا ہو گیا، بتائیے اب کیا کر سکتے ہیں. اگر مرد بھی ہوگا نا آدمی، مثال کے طور پر مرد ہے، اس کو دوسرا نہ مرد کر دے گا. اس کا جو جہاں اٹھو بیٹھ رہا ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے کہ پتہ چلا ہم نے کوئی ایسی دوائی دے دی ختم، اس کو یہ نہیں پتہ چلا میں مرد ہوں یا نہ مرد ہوں. ہاں حقیقت بات ہے بھائی صاحب. دوائیاں بڑی خطرناک، جو میزائل اتنے خطرناک بنا دیے تو دوائیاں خطرناک نہیں ہوں گی. تو سوچو جب اتنے خطرناک میزائل دوسری کنٹری نے بنا دیا، دوسری کنٹری کے ہم تابع ہیں، سارے انگریزوں سے سینے پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں. جس انگریزوں نے ہم پہ غلام بنایا، ہمارے پاس حکومت کری، ہمیں غلام بنا کے چھوڑ دیا، ہم ان سے آزاد ہوئے، پھر اس کے بعد ان سے دوستی کر رہا ہے. وہ تو دوستی میں خوب دیں گے، مارو اس کو، پھر طبیعت سے تباہ برباد کر دو. اپنی دوائیاں دیں گے ہمیں، کورونا کی دوائیاں دے رہا ہوں، ہمیں کیا ملا کے دے رہے ہیں.
لیکن اللہ والوں پہ دوائی اثر نہیں کرتی، کم اثر کرتی، کہ وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دوسروں پہ اثر کر جائے گی، صحیح بھی نہیں ہو سکتا. دوسروں کو اگر دوائی دے دی گئی نا، صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ والے کو وہی دوائی دے دیا ہے، اثر ہی نہیں کرے گی، وہ ویسا کا ویسے ہی رہے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ منظور نظر میں ہے. تمام اپنی آنکھیں، پورے اعضاء اللہ کے لیے انہیں قربان کر رکھے ہیں، شریعت کے مطابق ان سے کام لے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بھی ذات خالدات سے پردہ کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ہی پردہ کر رہا ہے. یہ حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہوں، دروازے اپنے آپ کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ تحت سرا بھی کوئی ہاتھ پیر، ساتوں زمین کے نیچے کوئی میرے بندے کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈالتے ہیں غلاظت کے ساتھ، منہ پہ کالک لگا دے، اس کی بھی حفاظت کروں گا، اس کے بچوں کی بھی کروں گا. بچے رسوا ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اولاد کی حفاظت کروں گا. اب دیکھ لو آپ، اب آپ سوچتے ہو کہ اتنی بات کہہ رہا ہے اس کی بچی ہے، وہ تو تم ابھی عجائبات میں گھوم رہے ہو، عجائبات میں گھوم رہے ہو. بچے لڑکے بامنزل لوہے کے ہوتے ہیں، لوہا کہیں بھی ڈال دو، کوئی اثر نہیں ان کی صحت پہ، نہ اس کے جسم پہ، نہ ان کے رنگ روپ پہ. عورت ایک ہیرے کے مانند ہے، اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے جڑ نہیں سکتا. بھائی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عجائبات پہ چلتے ہیں. تمہیں ابھی پتہ کیا، ابھی کچھ نہیں پتا تمہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات نہیں بتائی، کوئی اتنی حکمتیں بتا دی. اس حکمت سے اپنا دماغ کا استعمال کرو، اس حکمتوں سے اپنا دماغ کا استعمال کرو. نہیں کر سکتے تو تمہارے سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر اپنی طاقت نہیں بتا سکتے، نہ ظاہر کر سکتے. 99% اگر علم ہے تو 1% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اور 1% جو ہے اپنے نبیوں کو دیا، جس پہ دنیا چل رہی ہے. جو باطنی علم ہے اسراری، وہ تو نبیوں سے بھی چھپایا گیا ہے. وہ تو علم تو وہ حضور اکرم سے بھی چھپایا گیا. مثال کے طور پر حضور کو یہ پتا ہے کہ بکرا حلال ہے، کس طرح ذبح ہوگا، وہ تعلیم دی حضور نے. اس کا کون سا گوشت حلال ہے، کون سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، وہ سب تعلیمات دے دی. اب کتنے بال ہیں بکرے کے جسم پہ، یعنی ابھی بکرا زندہ ہے، اس کے اندر یعنی مثانے میں کتنا پیشاب ہے، کتنا خون ہے اس کے اندر، کتنی ہڈیاں ہیں، مطلب کتنے مطلب نسیں صحیح چل رہی ہیں اس کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ چاہیں تو نبی کو دے سکتے ہیں علم، لیکن نبی کو تو اس علم کا کچھ نہیں کرنا. وہ علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نبی کیوں پوچھیں گے اس علم کے بارے میں؟ جس علم سے دنیا نہیں چلنی تو اس علم کے بارے میں کیا سوچنا. یعنی جس سے دنیا چلنی ہے، مسائل، یعنی بکرا کیسے ذبح ہوگا، اور اس کے اندر کیا چیز کھانے کی، کیا چھوڑنے کی، وہ سب نبی بتائیں گے نا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ علم نبی کو دیا. نبی اس کے مکلف نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں کتنے کتنی چڑیاں کہاں پہاڑ کے نیچے کتنی چڑیاں چھپی ہوئی ہیں، اور کتنی چڑیاں زمین پہ چل رہی ہیں، یہ نبی کیوں جانیں گے؟ وہ تو اللہ جانتے ہیں. تو سمجھ میں اسراری علم. تو عجائبات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اتنا قرآن میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر میری بیٹی ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہو بیٹی نہیں بھائی صاحب، جو مجھ جیسے کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ 20 آدمی مجھے مار رہا ہے، میرے چوٹ ہی نہیں لگ رہی، پھر چوٹ ہی نہیں لگ رہی، 20 کس کے مارا، نشان بھی پڑ گیا جسم میں، لیکن درد نہیں ہو رہا. کیوں؟ اب یہ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ جب کی کیفیت ہے، جب کی کیفیت میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ السلام کو جب پکڑنے آئے تو انہیں 2 آدمی آئے، انہیں کو ایک آدمی کو حضرت اسلام کی شکل دے دی. مصور ہے نا، یا مصور ہو، یعنی صورت بنانے والے. پتہ چلا ایک نا بھائی یہی ہے حضرت عیسیٰ السلام. ان کو چپ چاپ فرشتے اٹھا کے لے گئے. جب اٹھا کے لے کے آؤں گے، کیا سب نے دیکھا ہوگا کہ وہ کون کیا کہاں سے اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پردہ کر دیا ہوگا بھائی. جب فرشتے آئے ہوں گے ان کو پردہ کر دیا ہوگا. یہ نہیں پتہ چلا کمرے میں سے کون چیز کہاں سے چھت ہٹی لے گئے. تو چھت ہٹنا کیا مشکل ہے فرشتوں کے لیے؟ جب جنات بند کمرے میں ساتوں میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ دروازہ مین بند کر دیں اور 7 کمرے ہوں اندر، تالا لگا دیں، جنات وہاں پہنچ سکتا ہے. غائب ہو کے ایک مطلب جو ہے اس کی مطلب جو ہے غائب ہو سکتا ہے، ہوا بن کے آ سکتا ہے نا. تو فرشتے تو ان سے آگے ہیں، فرشتے تو جناتوں سے آگے ہیں. یعنی جس کو لے آ رہا ہے اس کو بھی پردے میں رکھ دیا. یعنی یہی پتہ چلا کون سی چیز کہاں گئے ہوئی. یعنی مجھ جیسے کو اگر کوئی فرشتے نکال کے لے کے جائیں تو یہ نہیں پتہ چلے گا میں کمرے میں سے کم نکل گیا، کون کہاں چلا گیا. فرشتے بھی یہ تو جنات بھی کر سکتے ہیں کام. جنات کو بھی اختیار ہے. یعنی وہ جس کے اندر آ گئے نا اس کو چلا کے لے جائیں گے کہاں تک. مجھے اللہ کا حکم ہو جائے. تو یہ عجائب باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ انہی لوگوں کو کراتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں. اور نہیں بھی کرائیں تو اس میں ان کا ضروری تھوڑی. اور اہل مکلف شریعت کے ہیں. مسلمان تو اور نبی تو مکلف شریعت کے ہیں جو عالم کو روشن کر رہے ہیں. یہ تو باطنی چیزیں ہیں، علم غیب سے ہیں تمام. وہاں سمجھ میں آئی بات؟ وہاں بندہ اس لیے بے فکر ہے، بے خوف ہے. تم کرو جاؤ. گاگا کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا کر ہی نہیں سکتے. رسوا کر ہی نہیں سکتے، چاہے بیوی ہو یا بچی ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز تھوڑی بتا دیں گے. جب مجھے مشاہدہ کرا دیا میں فری میں تمہیں بتا دوں. اتنی محنت ریاضت کے ساتھ مجھے مشاہدہ ہوا، میں تمہیں چاکلیٹ ایسی کھلا دوں. میری حضرت نے کیا کھلائی مجھے چاکلیٹ؟ جب ان کو اتنا مشاہدہ ہوا، اتنا ریاضت باتیں نہیں ملنا کہ مجھے انہوں نے نہیں دے دیا بیٹا کہ آؤ بیٹا میں کیا کیا جانتا ہوں. کیوں؟ انہیں بتایا اپنے آپ جو کمال کو پہنچ جائے گا اس کو علم اللہ تعالیٰ دیں گے. ہم کیوں دیں؟ ہم تو چھپائیں گے اس سے. سمجھ میں یہ علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
बंदा क्यों देगा? मेरा कोई मुरीद हुआ कि मैं उसको सारी बातें बता दूंगा बैठ के? हाँ, बात ही नहीं, क्यों बताऊंगा? ना मैं बता सकता, ना अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे बताने देंगे मुझे। इसकी हिफाज़त अल्लाह ताला करेंगे ज़ुबान की। ये तो बंदा, ये तो चीज़ सदर बा सदर चलती है। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक तरबियत सालिक दुआ किताब लिखी। हाँ, उसमें तमाम उनके जो जिनको उन्होंने खिलाफत दी है, जो मजाज हुए हैं, उन्होंने अपने हालात देखे, बातिनी कैफियत भी लिखी, जब तो खिलाफत थी कि हाँ बातिनी कैफियत देख रहा है, यानी अल्लाह तक पहुँच रहा है, तस्किया हो रहा है। उन्हीं किताब को देख के उन बुजुर्गों ने वो हालात दूसरे को लिख के पता चला खिलाफत भी मिल गई। और बुजुर्ग जानते थे कामलीन, जिन्हें खिलाफत मिल गई, इस किताब से नकल कर करके लिख रहा है, सर अब मेरी ये कैफियत हो रही है, मेरी ये हो रही है। और बुजुर्ग भी जानते हैं झूठ बोल रहा है, ये खिलाफत के चक्कर में ये चाहता है मेरे हज़ारों मुरीद हुए हैं, मेरे पास दुनिया आ जाए, यानी नाम नमूद हो मेरा, और गाड़ी में चलूँ मैं सफ़ेद कपड़े पहन के, लोग के में हज़रत जी जा रहा है। ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है। तो पता चला बुजुर्ग समझ जाते हैं इसको बातिनी कैफियत है, ये एक भी नहीं लिख रहा। वो बातिनी कैफियत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने छुपा दी थी किताबों में से, अगर वो लिख देते तो सारे कामलीन भी धोखे में आ जाते। वो छुपा दी, उसे बातिनी कैफियत हो नहीं रही, तो पता चला हज़रत जो कामलीन है वो समझ जाते हैं ये बुजुर्ग नहीं बना, सिर्फ ये नाम नमूद के लिए खिलाफत चाहता है, तो खिलाफत दे दी, ले ले खिलाफत। क्यों? उन्होंने कहा मेरे नाम से लोग रुजू करेंगे, हराम चीज़ों से छुड़वा देगा, नमाजी बन जाएंगे, शराब से छुड़ जाएगा, ज़िना से छुड़ जाएंगे लोग मुरीद, कुछ तो काम करके जाएगा दुनिया से। भाई जो लोग इसके अहल नहीं हैं, जो बातिनी इल्म तक नहीं पहुंच सकते, अब क्या करूँ, इसको ही खिलाफत देता हूँ। कम से कम शराब से बचा लेगा, हराम गोरी से बचा लेगा, ज़िना से बचा लेगा, हाँ, और वज़े कतम में भी ले आएगा, दाढ़ी टोपी में, कम से कम ये भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। समझ में आई बात? ये है सारी बात। तो अल्लाह ताला अपने बंदे की रहनुमाई करते हैं, वो पूरी ताकत लगा दें, उसे बचा के रखते हैं। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, ज़माने ज़माने से तज़ाद हो जाता है, ज़माना ज़माने से तज़ाद हो जाता है। समझ में आई बात? तो याद रखना जो बुजुर्गी मिलती है ना किसी से, किसी ओहदे को जो ज़ुमरा चलता है औलिया अल्लाह का, जो उसका ओहदा मिलता है ना, वही तकालीफ उसको पहुँचती है जो उसके शेख को पहुँचती है। जो तकालीफ शेख ने उठाई है ना, मुरीद को ज़रूर वहाँ से गुजरना पड़ेगा। और उसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के शेख की उम्र है मिसाल के तौर पर 60 साल, शेख ने 30 साल मतलब बड़े अच्छे गुजरे उसकी इबादत में बहुत अच्छे, यानी 30 साल उसके आखिरी की ज़िंदगी के मुजाहिदे में गुजरे, बड़ी तकालीफ में, यानी जैसे कैद करके डाल दिया। हाँ, अब उसने किसी मुरीद को अपना मुरीद बनाना है, अल्लाह ने दे दिया। अब मुरीद का ऐसा करेंगे अल्लाह ताला, यानी कि 30 साल उस मुरीद के बड़े अच्छे गुजर गए, बल्कि अल्लाह ताला उल्टा कर देंगे, यानी मुरीद की तकालीफ शुरू में भी दे देंगे अल्लाह ताला मुरीद को। हाँ, शुरू में तकालीफ दे देंगे, फिर आखिर में उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी मुरीद की। क्यों? क्योंकि इसलिए उससे कुछ हो सकता है अल्लाह ताला ने काम लेना हो। और जो शेख हैं, यानी उनकी शुरू की ज़िंदगी अच्छी गुजरी, आखिरी की जो है ना कैद में गुजरी, यानी उनका इंतकाल ही उसमें कैद में हुआ, यानी तकालीफ में गए वो। और मुरीद का उल्टा 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 ऐसा कर देंगे कि मुरीद से अगर काम लेना है, उसकी शुरू की ज़िंदगी तकालीफ में गुजरेगी, और बाद में वो रिहा होकर आज़ाद होकर उसकी ज़िंदगी बादशाह हो जाएगी शरीयत के मुताबिक। ऐसा कर सकते हैं अल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे अगर दुनिया में उस बंदे से काम लेना है। समझ भाई? यानी शेख आखिरी वक्त में मुजाहिदे कर रहे हैं, और मुरीद शुरू के वक्त में मुजाहिदा कर रहा है, आखिरी वक्त में आराम का, और शेख का शुरू का वक्त आराम का। ये ज़माना ज़माने से तज़ाद हो गया, जिससे देखना है, हैं जब पूरे ज़माने में सब चीज़ डुप्लीकेट मिल रही है, फेक, असली घी भी नहीं मिल रहा कहीं। जहाँ असली घी होगा उसकी कदर नहीं होगी, उस घर में कितनी कदर होगी, आदमी भाग के लेगा कि 1000 रुपये किलो मिलेगा असली है, और बाज़ारों में मिल रहा है 600 रुपये किलो, उसे पता चल जाए 1200 रुपये किलो घी मिल रहा है, 1000 रुपये, भाग के जाएगा भाई मुझे दे दो 1 किलो। समझ भाई? तो ऐसी जब दुनिया में सुरूए ज़मीन पर अल्लाह वाले होंगे, तो अल्लाह उनको रहनुमाई नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। और अल्लाह वाला हमेशा याद रखना, आलिम का मर्तबा बड़ा होता है, आलिम इल्म है उसके पास। वो बात है, दो दो तरह के बुजुर्ग होते हैं, एक साहिब खिदमत, एक साहिब इरशाद। साहिब इरशाद जो होते हैं दुनिया के निज़ाम संभालते हैं, यानी इल्म के साथ रोशन करते हैं आलम को। ये साहिब इरशाद बड़े होते हैं साहिब खिदमत से। साहिब खिदमत में सब आते हैं, कौन? अब्दाल, कुतब, कलंदर, हाँ, ये सब क्या आते हैं? ये साहिब खिदमत हैं। तो साहिब खिदमत से बढ़ के साहिब इरशाद होते हैं, यानी मजहूब से बढ़ के सालिक होता है। सालिक का मुकाम बड़ा ऊंचा होता है, एक ज़िंदगी में सिस्टमेटिकली ज़िंदगी गुजारता है, सोता भी है, आराम करता है। मजदूर कुछ पता नहीं कितने दिन में सो रहा है, कुछ पता नहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आज कहीं है कभी कहीं। तो साहिब खिदमत की पकड़ नहीं है, अहकाम शरीयत नहीं लगते, साहिब माजूर है अहकाम शरीयत से साहिब खिदमत। वो साहिब इरशाद अहकाम शरीयत पे लगते हैं, हर बात उससे पहुँची जाएगी, भाई तुमने मसला क्यों गलत बता दिया। तो आलम को रोशन अल्लाह ताला ने साहिब इरशाद से करना है। और साहिब खिदमत दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, निज़ाम तकवीनी में होते हैं साहिब खिदमत। और ये भी बता दूँ, आज पे एक जहन नशी करें, बातें निकल रही है, निकाल रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला ये भी कर सकते हैं, यानी दोनों बुजुर्गी एक को दे सकते हैं, यानी साहिब खिदमत और साहिब इरशाद एक बुजुर्गी एक आदमी को दे सकते हैं। कभी उसे साहिब खिदमत बना दिया, कभी साहिब इरशाद बना दिया।
ऐसा भी करते हैं, अल्लाह ताला कर सकते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अब्बा जी ने भी लिखा है। तो अब्बा जी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं मजालिस मसीहुल उम्मत में लिखा है कि अल्लाह ताला जो साहिब तकवीनिया पे बुजुर्ग हैं, यानी साहिब खिदमत निज़ाम तकवीनिया पे हैं, अल्लाह ताला ऐसा करते हैं, उनको उनका निज़ाम छीन के फरिश्तों को दे देते हैं, फरिश्ते संभालते हैं दुनिया का निज़ाम, फिर उनको साहिब इरशाद बना देते हैं, अब लोगों की इस्लाह करो तुम कुछ दिनों के लिए, वो लोगों की इस्लाह करते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से लेकर उसके हाथ में दे देते हैं साहिब निज़ाम, यानी साहिब खिदमत के निज़ाम तकवीनिया संभालो तुम। लिखा है, मेरे हज़रत वाला लिख रहे हैं ये बात। यानी वो ओहदा चेंज होता रहता है, कभी साहिब खिदमत बना दिया, कभी साहिब इरशाद, कभी साहिब इरशाद, कभी साहिब खिदमत। जब साहिब खिदमत बना तो यानी फरिश्तों से ले लिया निज़ाम, उसे दे दिया। जब साहिब इरशाद बनाया तो उसका निज़ाम, जो साहिब खिदमत का निज़ाम था, उसका ड्यूटी थी, वो फरिश्तों को दे दिया, फरिश्ते संभालना है। ये अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। तो ज़माना जब बिगड़ रहा है, ज़माना पर्दा कर रहा है, यानी दुनिया ख़त्म पे है, दुनिया ख़त्म पे है, समझ में आई बात। तो इसलिए बावजूद कह रहा हूँ मैं, मतलब एक दिल में बात आई कि हज़रत फैज़ इस्लाम का हो सकता है हज़रत मेहंदी इस्लाम हाँ, मेहंदी इस्लाम ज़ाहिर होंगे, ज़ाहिर बात है, शरीयत को भी लाएंगे कि क्या क्या शरीयत है, वही है, ज़ाहिरी बात है, इल्म तो होगा उनके पास शरीयत का, तो कहेंगे ये आलिम से बयान करेंगे, इनकी किताबें पढ़ी जाएंगी, तो कौन उनका इनकार कर देगा। यानी शरीयत पूरी निज़ाम शरीयत को ला के रख देंगे कौन, हज़रत मेहंदी इस्लाम, हज़रत ईसा इस्लाम, दोनों मिल के पूरा निज़ाम कायम कर देंगे शरीयत का। इल्म होगा तभी तो करेंगे। यानी पता चला हज़रत फैज़ इस्लाम, हज़रत मेहंदी इस्लाम ना हो, उनकी ताकत भी दिखाएंगे, वो कितनी ताकत है हज़रत फैज़ इस्लाम में। फैज़ इस्लाम भी तो भाई मुजाहिदे से बने हैं, वो ऐसे बन गए, शरीयत पे अमल करके तो फैज़ इस्लाम का ओहदा मिला। और सुनोगे, और फैज़ इस्लाम जो है ना, दुनिया तक जब तक रहेंगे, यानी एक ओहदा हो सकता है ये जैसा अब्दाल है, अब्दाल गुजर गए, दूसरा अब्दाल आ गया, ऐसे फैज़ इस्लाम गुजर गया, दूसरा फैज़ इस्लाम आ गया। समझ में आई बात। जो ये मैं अपने दिल पे आई हुई बात कह रहा हूँ भाई, हज़रत फैज़ इस्लाम अगर समझ लो उन्होंने ऐसे आबा हयात पी लिया है कि दुनिया जब तक रहेगी जिंदा रहेंगे। हाँ भाई, उनकी बीवी ने तो थोड़ी पिया है भाई आब हयात, पता चला सारी बीवियाँ मरती गई, वो जिंदा रहे भाई। औरत मर्द को तो निकाह की जरूरत पड़ेगी, मर्द शेवत कहाँ पूरी करेगा, आराम करेगा तो बात। पर चला उनकी तो हज़ारों बीवियाँ हो जाएंगी, यानी 10-20 हज़ार बीवियाँ होंगी उनकी, कितने बच्चे होंगे, सोचा कभी। तो हमेशा याद रखना, सामने वाला अगर इल्म की बात कर रहा है तो अपना इल्म का दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। रात को मोबाइल पे या खुराफात पे बातें करके सोया करो, उनके लेट के सोचा करो चादर ओढ़ने से पहले कि अल्लाह में इसमें क्या हिकमत है, हाँ, क्या मामला है इसका, इल्म क्या है। समझ में आई बात। टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाता है, खुद घर पे आगे पढ़ना पड़ता है भाई साहब। खाली क्लास हो गई, थोड़ी थोड़ा पढ़ा के चल गया, फिर किताबें खुद देखनी पड़ती हैं इल्म हासिल करने के लिए, खाली टीचर पे नहीं रहा जाता। समझ में आई बात। किसी ने नेता ने खड़े होकर बयान कर दिया तो सुनना है खड़े होकर, तो यहाँ सारे जाहिल हैं, सारे पूरा 80% जाहिल है हिंदुस्तान। उसने कह दिया जी पाकिस्तान मार गया, सबने सब जानते थे पढ़े लिखे कि पाकिस्तान मार ही नहीं सकता, लेकिन उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, जी 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 जी। हाँ, जवानों की फिक्र नहीं है, जी 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 कर रहे हैं, यानी जवान कुछ है ही नहीं हमारा। वो जो कांस्टेबल, SHO, DCP, ACP रिश्वतें खा रहे हैं, हाँ, जिसका मकान पता चल जाए मकान बनना, सारे पहुँच देंगे एकदम, फ़ौरन भेजेगा 3 कांस्टेबल आएंगे यहाँ, जाके भाई देख के आओ किसका मकान, थ्रेड दे के पैसे लेके आओ। वो जो FIR पे काम ही नहीं करते, बढ़िया वे वो मत कर काम, करते हैं काम नहीं करते, क्योंकि खुद बदमाश हैं वो। हाँ, किससे पैसे लेने में इसकी फिक्र है उन्हें, काउंट करते हैं बैठ के कहाँ कहाँ से पैसा आना है, काम करते ही नहीं। वर्दी पहन के खाकी पे खाकी चल रहे हैं कि हम तो खाकी में खाकी हो जाओगे, 2 मिनट में खाकी पहन के खाकी बना देंगे अल्लाह ताला। अब दिखा अपनी ताकत, दिखा अपनी, कौन था तेरे साथ होम मिनिस्टर था, PM था, खाकी को खाकी बना दे अल्लाह ताला। जो खाकी पहना हुआ ना, खाकी ले आएंगे ज़मीन पे, खाक खाक बन, इसके घर में जाके तू खामोश होकर जा रहा हो, बल्कि सिविल ड्रेस में आ रहा है, उसके घर में चढ़ रहा है, बदमाशी दिखा रहा है उसको, उसको बदमाशी दिखा रहा है, उसकी अभी बदमाशी देगी नहीं तुम्हें, जब रंग पे आएगा ना पता चलेगा, भाग नहीं पाएगा कोई। खामोश है किसी वजह से, हिकमत से पकड़ ले। मैं तो कल भी बहुत सारे फिर रहे थे, कहाँ पे राउंड पे थे कहीं, मैं तो सामने खड़ा था, पकड़ क्यों नहीं पकड़ के ले आ रहा, गिरफ्तार कर ले कोई पुलिस मुसलमान, मुझे बचा लेता, कभी नहीं बचाता। मैं खड़ा हुआ, पकड़ना मुझे, सारे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, ला के पता नहीं कहीं बॉम्बे शिफ्ट कर देना, गाड़ी में बिठा के जहाज में ले आना, हाथ पैर बांध के, मुंह ढक के, पता नहीं चले कौन जा रहा है। फिर क्यों डरते हो, गलत करोगे तो चुप रहूँगा मैं, आवाज़ बंद करके बैठ जाऊँगा। कितनी गलत, वो डरते होंगे जिनका ईमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया मुझे। फिर अभी तो तमाशा देखो तुम सब बैठ के, तमाशा, और दूसरों की दलाली करो, बाहर निकल के फ़ोन पे बात करो, भाई काम धंधा नहीं है, यही काम मिल गया उन्हें, बहुत बढ़िया, 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे, 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे। हैं, करो तुम को किसी को, अपने शोहर को लान तान करो, लल्ला बल्ला कुछ भी कहते रहो, जब रंग पे आएगा फिर दिखाएगा। औरत को काट के लटकाना भी आया, औरत कोई सी भी हो, काट के लटका दो उसको, क्यों, क्या कर रही थी तुम, उसके घर वाले देखेंगे भाई क्या हो गया, तुम भी लटको, मजाक नहीं है भाई साहब, शरीयत है एन शरीयत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने गर्दन काट दी थी, जरा सी बात थी, क्या भाई ये कहा था कि मुझे आपका फैसला चाहिए, हुजूर का फैसला मुझे पसंद नहीं आया, तो इतनी बात पर गर्दन काट दी। और ये पता चल जाए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कोई शरीयत के खिलाफ कोई घर में उनका काम कर रहा है, यानी कुफ्र से भी आगे निकल गया, छोड़ देंगे उसको, वो सोचें कि कोई सा भी मर्तबा और रिश्ते का छोड़ देंगे,
नहीं छोड़ेंगे। तेरा हक ही, अगर छोड़ दिया तो ईमान ही नहीं उनका, छोड़ दिया तो ईमान ही नहीं मियाँ। तूने कैसे रिश्ते को देख लिया तो सारे औरतें भी आगे निकल गया। काफिर भी नहीं करेगा कोई ऐसा, काफिर भी कोई माँ अपने बेटे के साथ नहीं करेगी, ना बेटा काफिर अपने बाप के साथ करेगा, ना कोई काफिर अपने बाप अपने बेटे के साथ करेगा। बता दो, कर देगा कोई? तो फिर इसलिए कहा ना, इल्म वालों के पास बैठो जिनके पास इल्म हो। जिनके पास बुजुर्गी है तो उनको सिर्फ देखते रहो, बोलो नहीं उनके आगे। जिसके बाद आपको बुजुर्गी नजर आ जाए उसके बाद जबान मत खोलो, खामोश रहो। इसलिए अल्लाह वाले लोगों से इसलिए बचते हैं। समझ में पता चला अल्लाह वाले कोई बैठ के कह रहा है मैं ये अमल कर लूँ या ये, इससे ये परेशानी दूर रहेगी, नहीं अल्लाह वाले उससे सोचेगा क्या अमल कर लूँ। हाँ, इसलिए अल्लाह वाले दूर रहते हैं, अपने अलग चलते हैं। उन्हें पता है मुझे पाठ पढ़ाएगा, जैसे कोई रिश्तेदार आता है, मेरे सरदार जी बहुत अच्छे हैं, हाँ तुम्हारे हक में बहुत अच्छे हैं, तुम नौकरी कर लो। पता मुझे पता है, तुझे पता है तो यानी तू मुझे पाठ पढ़ा रहा है, तेरे पास बैठ जाऊँ 23 साल में, उसके बाद उठा बेटा, सारे उसके एक एक बात का पता है और मुझे बता रहा है सरदार जी बहुत अच्छे हैं। तू अच्छा नहीं है। क्यों? तू अपने बाप को छोड़ के वहाँ पढ़ा रहा, नौकरी कमा रहा, खूब पैसे कमा रहा, खूब तबीयत से, बाप को देखा भी नहीं तूने आके कि बाप मर रहा है क्या जी रहा है, तेरी पकड़ हो जाएगी ज़बरदस्त। तू एक बाप को देखने नहीं आया, 2 साल तक चरपाई में पड़ी रही, तब मेरी नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। तेरे पास तो घर में इतना पैसा है कि तू सारी ज़िंदगी बैठ के खाएगा। तोबा तोबा, तो यानी लिबादा ऐसा पहन रखा और तोबा तो ज़ुबान पे क्या, और दूसरे को नसीहत कर रहा है बैठ के आदमी। तो फिर ये सारी बातें हैं बड़ी ज़बरदस्त जो मैं डालता हूँ। सिर्फ हम कमाने के लिए नहीं आए कि नोट कमाते रहे, नोट कमाते रहे, उसके बाद कुछ भी होता है आंखें बंद कर रहे हैं, मजाक उड़ाएं दूसरे का। अल्लाह ताला ये ज़हन नशी करें। आमीन सुम्मा आमीन।